الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک جس کو اللہ رب العزت نے رحمت کا مہینہ بنایا ہے، مسلمان اس مہینے میں روزے جیسی عظیم عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزے کا جو فلسفہ بیان فرمایا وہ یہ کہ روزے اس لیے فرض ہوئے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ یعنی اے انسان، تم بیمار ہو اور بیماری تمہاری وہ گناہوں کی بیماری ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کی صورت میں ایک دوائی تمہاری تجویز کی ہے۔ اگر تم نے اس دوائی کو استعمال کیا تو تم تقوی کی صحت حاصل کر لو گے اور جو گناہوں کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ رمضان المبارک کو تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ انسان گزارے، جو رمضان کے روزوں کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو روزے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان متقی بنے گا۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ لوگ رمضان میں عبادت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن چاند رات کو ہی گناہ کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے تھوڑی سی داڑھی رکھی ہے، چاند رات کو جا کے کٹوا لیتا ہے اور دیگر گناہوں میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی متقی نہیں بنتا۔ تو کیا مطلب ہے؟ 30 روزے بھی رکھے پھر بھی یہ متقی کیوں نہیں بنا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے سے تم متقی بنو گے، تو پھر یہ متقی کیوں نہیں بنتا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک آدمی مریض ہو، کسی حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو وہ ماہر ڈاکٹر اور ماہر حکیم ہمیشہ مریض کو جب بھی دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میری دوائی ہے، تیر بہدف ہے، جس نے استعمال کی ایسا ہوا نہیں کہ وہ ٹھیک نہ ہوا ہو اور اسے صحت یابی نہ ملی ہو۔ اب وہ بندہ خوشی خوشی دوائی ڈاکٹر سے لے کر اٹھنے لگتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں ایک بات سننا، دوائی آپ نے لینی ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، 1 مہینے آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن ساتھ میں اس 1 مہینے کے کورس کے دوران تم نے پرہیز کرنا ہے کچھ چیزوں کا۔ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، بادی چیزوں سے بچنا ہے۔ میاں اگر پرہیز نہیں کرو گے نا تو میری اس دوائی کی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر پرہیز کرتے ہوئے تم نے 1 مہینے یہ دوائی استعمال کی، میں شرطیہ کہتا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں گناہوں کا مریض دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی کی صحت یابی کے لیے روزے کی دوائی دی، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی شرط لگائی کہ یہ پورا مہینہ تم نے پرہیز کرنے ہیں کچھ، تب روزے کی دوائی اثر کرے گی۔ وہ پرہیز کیا ہیں؟ آنکھوں کا پرہیز کرنا، زبان کا پرہیز کرنا ہے، کانوں کا پرہیز کرنا ہے، پیٹ میں حلال جانا ہے، حرام نہیں جانا۔ اب جب ان چند چیزوں کا ہم پرہیز کر کے رمضان کے روزے گزاریں گے تو آج چاند رات ہوگی، رمضان کے آخری دن ہوگا، ادھر اللہ تعالی ہمیں تقوی کی صحت عطا فرما کر متقین کی فہرست میں شامل کریں گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کمرے میں اے سی لگاتا ہے تو وہاں کولنگ کے لیے لازمی ہے کہ تمام کھڑکیاں دروازے بند کریں۔ اگر کھڑکی دروازے کھلے رہیں اور اے سی بھی چل رہا ہو تو ہر ایک کہے گا یار یہ تو بے وقوفی ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور دوسری طرف سے نکل رہی ہے۔ تو ہم روزے کی نیکی ایک طرف تو لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں دوسری طرف گناہ کر کے وہ نیکی ہم بہا بھی رہے ہوتے ہیں، ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جبر کر کے، ہمت کر کے، رمضان کے روزوں کے دوران ہمت کر کے اپنے کو گناہوں سے بچا لیں۔ جب آپ گناہوں سے بچا لیں گے اپنے کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو رمضان کے بعد کی زندگی بھی تقوی کے ساتھ گزرے گی۔
کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جو جس طرح کی عادت رمضان میں بناتا ہے پورے سال اس کی عادت ویسی ہوتی ہے۔ رمضان کو اگر پابند ہو کے گزار لیا دین اور تقوی کے ساتھ تو رمضان کے بعد بھی مزاج انسان کا دینداری والا ہوگا۔ تو دیکھیں، کوشش کریں، رمضان ہم نے گزارنا تو ہے، نیت آج ہم نے کرنی ہے، پورے رمضان انشاءاللہ بد نظری نہیں کریں گے، پورے رمضان غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، پورے رمضان انشاءاللہ ہم نے گانے نہیں سننے، پورے رمضان ہم نے پیٹ میں حرام نہیں جو ہے وہ ڈالنا۔ اگر کسی دوست یا رشتہ دار کے پیسے حرام کے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا کاروبار جائز نہیں ہے، تو وہ بینک میں کام کرتا ہے، انشورنس میں کام کرتا ہے، یا دیگر حرام ذرائع ہیں، ہم نے ان کے افطاری نہیں کرنی، سحری نہیں کرنی، ایک مہینہ جبر کر کے یوں زندگی گزار لے رمضان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزاج بنا دے گا تقوی کا۔ تو اس لیے کوشش کریں، یہ رمضان تو گزر ہی جاتا ہے لیکن اسے ہمت کر کے تقوی، پرہیزگاری، ذکر، تلاوت کے ساتھ انشاءاللہ وہ گزاریں گے، رمضان کے بعد کی زندگی انشاءاللہ تقوی کے ساتھ مزین ہوگی۔ اور جس کو تقوی مل گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بنا اللہ اس کے تنگ راستوں میں راستہ بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا یہ تصور بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔